اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو کل ہم لوگوں نے پڑھا تھا کہ اب پبلک میں انہوں نے قرآن کی تلاوت کو بین کر دیا تھا، اب قرآن پبلک میں نہیں پڑھا جاتا تھا، لیکن اس سے پہلے انہوں نے قرآن سنا ہوا تھا اور ان کو بہت اچھا لگتا تھا اور ان کو پتہ تھا کہ یہ حق ہے، لیکن اپنی انا اور ہٹ درمی کی وجہ سے انہوں نے قرآن کو پبلک میں بین کر دیا قریش نے۔ اب کیا ہوتا ہے کہ اب تو پبلک میں بین ہو گیا، اب یہ لوگ سن نہیں سکتے تھے، تو اب جو قریش کے بڑے بڑے سردار تھے انہوں نے سوچا، کیونکہ ان کو اچھا لگتا تھا سننا، اب انہوں نے کیا کیا کہ راتوں کو یہ اپنے گھروں سے نکلتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کے وقت قرآن کی تلاوت کیا کرتے تھے، اور جو آیتیں بار بار دہرایا کرتے تھے، اچھی آواز میں تلاوت کیا کرتے تھے، تو ان کو بہت اچھا لگتا تھا۔ تو یہ لوگ راتوں کو اٹھ کر پھر تہجد کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر جا کر بیٹھ جاتے اور صبح فجر سے پہلے یہ واپس آ جاتے۔ ان میں ہم نے واقعہ پڑھا تھا اخنس بن شریک، ابو سفیان اور ابو جہل کا، کہ ان تینوں نے کیا کیا کہ یہ رات کو تہجد کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر جا کر باہر بیٹھ جاتے اور قرآن کی تلاوت سنتے۔ پہلے دن یہ تینوں گئے، لیکن تینوں نے اب ایک دوسرے کو نہیں بتایا تھا، یعنی یہ تینوں اپنی طرف سے اکیلے گئے تھے، لیکن جب بعد میں یہ لوگ واپس آ رہے تھے اپنے گھروں کی طرف، ان تینوں کے آپس میں ملاقات ہو گئی، تو یہ بہت شرمندہ ہوئے اور انہوں نے کہا کہ اب ہم دوبارہ نہیں جائیں گے۔ اب اگلے روز پھر یہی ہوتا ہے کہ لوگ دوبارہ جاتے ہیں اسی طرح، لیکن جب واپس آ رہے ہوتے ہیں تو پھر سے ان کی ملاقات ہو جاتی ہے، پھر بہت شرمندہ ہوتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ اب ہم دوبارہ نہیں آئیں گے ادھر۔ لیکن پھر تیسرے روز پھر یہی ہوتا ہے، یہ تینوں پھر سے آتے ہیں اور تینوں یہی سمجھ کر آتے ہیں کہ اب وہ دونوں، تو ابو جہل کہتا ہے کہ اب وہ دونوں آئیں گے نہیں، کیونکہ 2 دفعہ ایسا ہو چکا ہے، اور اخنس بن شریک وہ بھی یہی سوچتا ہے کہ یہ دونوں 2 دفعہ پکڑے جا چکے ہیں، اب یہ دوبارہ نہیں آئیں گے۔ ادھر ابو سفیان بھی یہی سوچ رہے ہوتے ہیں کہ یہ دونوں اب نہیں آئیں گے کیونکہ 2 دفعہ پکڑے جا چکے ہیں، تو تینوں اسی طرح پھر سے آ کر بیٹھ جاتے ہیں، لیکن پھر جب واپس جا رہے ہوتے ہیں تو پھر ان کی ملاقات ہو جاتی ہے آپس میں، اور پھر یہ بہت زیادہ شرمندہ ہوتے ہیں اور پھر قسم کھاتے ہیں اور وعدہ کرتے ہیں کہ اب ہم دوبارہ نہیں آئیں گے، کیونکہ اگر قریش نے ہمیں دیکھ لیا تو وہ ہم پر ٹرسٹ نہیں کریں گے اور پھر مسلمانوں کا بھی راستہ صاف ہو جائے گا، تو اب ہم ان کے گھر میں اب ہم نہیں آئیں گے اس وقت۔ اس طرح سے انہوں نے وعدہ کیا۔ اب ان میں جو تھا، اب اگلے روز کیا ہوتا ہے، چوتھے روز اخنس جو ہوتا ہے، اخنس ابو سفیان کے پاس جاتا ہے اور وہ پوچھتا ہے کہ آپ کو یہ کلام کیسا لگا، یعنی آپ نے جب یہ سنا تو آپ کو کیا محسوس ہوا؟ تو ابو سفیان تھا تو مطلب سمجھدار تھا اور چالاک تھا بہت، انہوں نے کیا کیا، انہوں نے کہا کہ پہلے تم بتاؤ کہ تمہیں کیسا لگا، یعنی جیسا جواب تم دو گے پھر میں بھی ویسا ہی ہوں گا۔ تو اس نے کہا کہ اخنس نے کہا کہ مجھے بہت اچھا لگا اور مجھے محسوس ہوا کہ واقعی میں یہ سچا کلام ہے، میں نے اس کو سچا پایا۔ ابو سفیان سے پوچھا کہ اب آپ بتاؤ کہ آپ کو یہ کلام کیسا لگا؟ تو ابو سفیان نے کہا کہ یعنی انہوں نے ڈائریکٹ جواب نہیں دیا، اپنی جو فل اوپینین نہیں بتائی، بلکہ انہوں نے کیا کیا کہ مطلب آدھی آدھی بات بتائی، کہ کچھ باتیں تو مجھے سمجھ میں آ گئی اور کچھ نہیں آئی، یعنی فل اوپینین نہیں دی اپنی، کیونکہ یہ بہت چالاک تھے اسی وجہ اور سمجھدار بھی تھے، اسی وجہ سے بعد میں اسلام لے آئے تھے، کیونکہ یہ سمجھ گئے تھے کہ یہ حق ہے، یہ اسلام لے آئے تھے۔ پھر دوسری طرف اخنس جو ہوتا ہے یہ ابو جہل کے پاس آتا ہے، پھر اس سے پوچھتا ہے کہ آپ کو یہ کلام کیسا لگا، یعنی آپ نے کیا محسوس کیا؟ تو ابو جہل کہتا ہے کہ ہم اور عبد مناف یعنی بنو ہاشم۔ اب اس میں سے ایک انفارمیشن کی بات یہ ہے کہ ابو جہل یہ بنو مخزوم سے تھا، یعنی بنو مخزوم کا سردار تھا۔ اب ہم جو اپنی سیرت پڑھ رہے ہیں اس میں 3 مین ٹرائبس ہیں جن پر ہمارا فوکس ہے، باقی بہت زیادہ ٹرائبس تھیں، لیکن جو ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کر رہے ہیں تو 3 مین ٹرائبس پر ہمارا فوکس ہے، بنو مخزوم، بنو امیہ اور بنو ہاشم۔ اب ابو جہل جو تھا یہ بنو مخزوم میں سے تھا، یعنی بنو مخزوم کے سرداروں میں سے ایک سردار تھا یہ، تو یہ بنو مخزوم میں سے تھا۔ ابو سفیان یہ بنو امیہ میں سے تھے، کیونکہ امیہ جو تھے وہ ابو سفیان کے بیٹے تھے، تو ابو سفیان وہ بنو امیہ میں سے تھے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنو ہاشم میں سے تھے۔ اب ابو جہل نے کہا کہ ہم یعنی بنو مخزوم اور عبد مناف یعنی بنو ہاشم، ہم دونوں ہمیشہ برابر رہے ہیں، کوئی بھی کام ایسا نہیں جو انہوں نے کیا اور ہم نے چھوڑ دیا، ہر موقع میں ہم ان کے برابر رہے ہیں، اور اگر انہوں نے حاجیوں کو پانی پلایا تو ہم نے بھی پلایا، انہوں نے ان کو کھانا کھلایا تو ہم نے بھی کھانا کھلایا،
کیونکہ جو بنو ہاشم تھے یہ ہاسپٹیلٹی میں بہت مشہور تھے اور ہر کوئی ان کو اچھا مطلب جانتا تھا، اور کیونکہ جب حاجیوں کو کھانا پانی پلاتے تھے، کھانا کھلاتے تھے، دوسروں کو مدد کرتے تھے، اس وجہ سے بہت زیادہ مشہور تھے۔ اب بنو مخزوم بھی ان کو فالو کرتی کیونکہ وہ ہمیشہ ان کے مد مقابل رہتے ہیں۔ تو اب بنو مخزوم یعنی ابو جہل کی جو تھی ٹرائب تھی، تو انہوں نے کیا کیا، اس نے کہا کہ ہم دونوں ہمیشہ برابر رہے ہیں، یعنی ہم کبھی ان سے پیچھے نہیں رہے، ان سے ہارے نہیں ہیں، بلکہ ان کے ساتھ ساتھ ہمیشہ ہم رہے ہیں کہ اگر انہوں نے حاجیوں کو پانی پلایا تو ساتھ ہی ہم نے بھی پلایا، انہوں نے ان کو کھانا دیا تو ہم نے بھی ان کو کھانا دیا، اور ہر میدان میں ہم ان کے حریف رہے۔ تو یوں سمجھ لو کہ ہم دونوں مقابلے کے دو گھوڑے ہیں۔ اور اب آج وہ کہتے ہیں کہ ہمارے اندر ایک نبی ہے اور اس کے پاس وحی آتی ہے، تو بتاؤ اب کیسے ان کے برابر ہو سکتے ہیں؟ یعنی ہم تو ہمیشہ ان کے مد مقابل کھڑے ہوئے ہیں کہ ہماری تو آج وہ اب کہہ رہے ہیں کہ اب ہمارے اندر نبی آیا ہے، اب ہم نے ان پر ایمان لانا ہے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم تو ان کے ہمیشہ حریف میں کھڑے ہوئے ہیں، تو اب ہم ان پر کیسے ایمان لا سکتے ہیں؟ اللہ کی قسم ہم تو قیامت تک ایمان نہیں لائیں گے اور اس کی بات بھی نہیں مانیں گے، کیونکہ اگر ہم نے بات مانی تو ہم تو پیچھے رہ جائیں گے اور وہ تو جیت جائیں گے ہم سے، اس لیے ہم ان پر ایمان نہیں لائیں گے۔ تو اس کی وجہ کیا تھی کہ کیونکہ اس کے اندر انا اور ضد اس کی وجہ سے تھی، اس نے اس وجہ سے ایمان نہیں لایا تھا، کیونکہ یہ پہچان تو چکا تھا کہ یہ حق ہے اور سچ ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واقعی میں نبی ہیں، لیکن یہ ایمان اس لیے ان پر نہیں لایا تھا کیونکہ وہ ان کے ہمیشہ ان کے مد مقابل رہتا تھا، اور پھر اس کی انا اور ہٹ درمی کی وجہ سے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان نہیں لایا تھا۔ اب یہ تو ہمیں پتہ ہے کہ ابو سفیان جو تھے وہ ایمان لے آئے تھے اور بعد میں مسلمان ہو گئے تھے۔ دوسری طرف اخنس بن شریک، اس کے بارے میں آتا ہے کہ یہ مسلمان ہو گیا تھا، اسلام لے آیا تھا، لیکن یہ منافق تھا، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب جاتا، صحابہ کی کمپنی میں بیٹھتا تو بڑے بڑے دعوے کرتا، بڑی بڑی باتیں کرتا، اللہ کی قسمیں کھاتا اور کہتا کہ میں سچا مسلمان ہوں، اور اس طرح سے، لیکن اندر سے اس کے اندر بہت زیادہ منافقت تھی۔ اب منافقت اس کی زیادہ دیر چھپ نہ سکی اور اس سے رہا نہ گیا اور یہ مرتد ہو گیا۔ اب جب وہ مدینہ سے مکہ واپس جا رہا تھا، یعنی اب مسلمان تو مدینہ میں تھے، اب یہ واپس سے مکہ میں قریش کے پاس جا رہا تھا، تو اس نے اپنی جو نفرت ہے وہ اس طرح سے نکالی کہ جاتے وقت اس نے مسلمانوں کی ساری فصلیں، سارے جانوروں کو تباہ کر دیا، ساری فصلوں کو آگ لگا دی، اور اس طرح سے اس نے اپنا بدلہ لیا اور اپنی منافقت دکھائی، اور اس طرح سے وہ مرتد ہو گیا۔ اور دوسری طرف ابو جہل کے بارے میں ہمیں پتہ ہے کہ یہ اسلام نہیں لایا تھا اپنی نفرت اور انا کی وجہ سے۔ تو اس طرح سے اب انہوں نے کیا کیا کہ پبلک میں قرآن کو بین کر دی، اب قرآن نہیں پڑھ سکتے تھے۔ اب یہ ایک حربہ تھا مسلمانوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دور کرنے کا، ان کی ہمتیں، ان کے جو حوصلے ہیں ان کو پست کرنے کا۔ اب اس کے بعد ابھی بھی یہ باز نہ آئے، اس کے بعد پھر سے انہوں نے مسلمانوں کو ٹارچر کرنا شروع کر دیا، اب انہوں نے مذاق اڑانا شروع کر دیا، اب وہ باتیں ہنستے مسلمانوں پر اور ہنستے اور اس طرح سے ان کو ٹارچر کرتے ہیں مینٹلی طور پر۔ اب حدیث میں آتا ہے، اسی سے ریلیٹڈ واقعہ ہے، حدیث میں آتا ہے، مسند احمد کی حدیث ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیمار ہو گئے اور 1 یا 2 راتوں تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تہجد کی نماز کے لیے نہ اٹھ سکتے۔ تو ایک قریشیہ عورت وہ آئی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس اور کہنے لگی کہ تجھے تیرے شیطان نے چھوڑ دیا ہے، اس پر پھر یہ سورۃ دہا نازل ہوئی۔ اور ایک اور روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی آنا بند ہو گئی، یعنی رک گئی، تو ایک قریشی عورت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئی اور وہ کہنے لگی کہ کیا تمہارے شیطان نے تمہیں چھوڑ دیا ہے؟ اب اس نے آنا چھوڑ دیا ہے، لگتا ہے کہ وہ اب چلا گیا اور اب اس نے تمہیں چھوڑ دیا ہے۔ مجھے تو اس طرح سے وہ عورت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر طنز کرنے لگی، مذاق اڑانے لگی اور کہنے لگی کہ مجھے تو لگتا ہے کہ اب تمہارے شیطان نے تو تمہیں چھوڑ دیا ہے، اب وہ آتا کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ کافی عرصے سے تم نے کوئی نئی چیز نہیں پڑھی، کیونکہ جب وحی اترتی تھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اونچی آواز سے پڑھا کرتے تھے۔ تو اس عورت نے کہا کہ اب تو کوئی نئی چیز کافی عرصے تک تم نے پڑھی نہیں، کیونکہ ہفتے گزر گئے، مہینے گزر گئے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کوئی وحی نہیں ہوتی۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ پریشان تھے، بہت غمگین تھے، ایک طرف تو وحی نہیں اتری تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن میں بہت عجیب عجیب خیالات آ رہے تھے، برے برے خیالات آ رہے تھے کہ کہیں اللہ تعالیٰ میرے سے ناراض تو نہیں ہو گیا، کہیں وہ مجھے نبی نہیں بنانا چاہتا، پتہ نہیں جبرائیل علیہ السلام مجھ پر کیوں نہیں آ رہے ہیں وحی لے کر۔ اور پھر دوسری طرف قریش وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مینٹلی ٹارچر کر رہی کہ پتہ نہیں تمہارے شیطان نے آنا چھوڑ دیا ہے، یعنی وہ ان کو تنگ کرتے تھے اس طرح سے کہ جانتے تو تھے کہ یہ سچ ہے، لیکن پھر بھی ان کو ٹارچر کرنے کے لیے نیگیٹو باتیں کرتے کہ تمہارے شیطان نے آنا چھوڑ دیا ہے، لگتا ہے کہ تم جھوٹے ہو، اور اس طرح سے باتیں کرنے لگے۔ تو
اس پر اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دی اور پھر اس پر سورہ دوحہ نازل ہوئی. تو سورہ دوحہ نازل ہوئی. والدوحہ، اب اس میں اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ آپ پر آپ سے ناراض نہیں ہوا، اس نے آپ کو نہیں چھوڑا. والدوحہ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی، قسم ہے چاشت کے وقت کی اور قسم ہے رات کی جب چھا جائے. اب قسمیں کھانے کے بعد کیا کہا؟ ما ودعک ربک وما قلی، آپ کے رب نے آپ کو نہیں چھوڑا ہے اور نہ ہی وہ آپ سے ناخوش ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوچ رہے تھے کہ شاید اللہ تعالیٰ مجھ سے ناراض ہو گیا ہے اس لیے وہی نہیں اتری ہے مجھ پر. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ پر آپ سے ناراض نہیں ہے اور نہ ہی وہ آپ سے ناخوش ہے اور نہ ہی اس نے آپ کو چھوڑا ہے. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اور آپ کے لیے انجام ابتدا سے بہتر ہے، یعنی آپ کی آخرت اس سے بہتر ہے، اس دنیا سے بہتر ہے. اس میں تو آپ کو مشکلات سفر کرنی پڑیں گی لیکن آپ کی آخرت بہت بہتر ہوگی اس دنیا سے. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اور جلد ہی آپ کا رب آپ کو اجر دے گا اور آپ اس کو دیکھ کر خوش ہو جائیں گے. أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ، کیا ایسا نہیں کہ اس نے آپ کو یتیم پایا تو ٹھکانہ دیا، یعنی آپ کو شروع میں یتیم تھے اور آپ کے نہ والد تھے نہ والدہ تھی، آپ کو اسے یتیم پایا، کیا اس نے آپ کو ٹھکانہ نہیں دیا؟ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، اور بے خبر پایا تو سیدھی راہ سمجھائی، یعنی صراط مستقیم دکھایا اور سیدھا راستہ بتایا اور اپنی پہچان کروائی. تو کیا اس نے بے خبر آپ کو پایا تو آپ کو سیدھی راہ نہیں دکھائی؟ یعنی اللہ تعالیٰ احسان یاد کروا رہے ہیں کہ ہم نے آپ کو یتیم پایا تو آپ کو ٹھکانہ دیا، ہم نے آپ کو بے خبر پایا سیدھی راہ دکھائی، تو بھلا اب ہم آپ کو کیسے چھوڑ سکتے ہیں؟ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، اور آپ کو محتاج پایا تو مالدار کر دیا. فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، تو آپ بھی کسی یتیم کے ساتھ سختی نہ کریں. وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اور نہ کسی سائل کو جھڑکیں. وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور اپنے رب کی رحمتوں کا چرچا کرتے رہیے. آپ کا رب آپ سے ناراض نہیں ہے، آپ اپنے کام کو جاری رکھیے اور اپنے رب کی پاکیزگی اور بڑائی کو بیان کرتے رہیے. تو یہ آیتیں پھر اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتری اور اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی. آپ کا رب آپ سے ناراض نہیں ہے اور اس نے آپ کو چھوڑا نہیں ہے، لہٰذا آپ اپنا کام جاری رکھیے اور آپ غمگین نہ ہوئے، کیونکہ قریش بھی ایک طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مینٹل ٹارچر کر رہے تھے. پھر یہ جب وحی رک گئے تو آپ وسلم بہت زیادہ غمگین تھے. اس پر یہ اللہ تعالیٰ نے تسلی دینے کے لیے سورہ دوحہ نازل کی. آپ کے رب نے آپ کو چھوڑا نہیں ہے اور آپ کے لیے آگے بہت بڑا اجر ہے اس دنیا کے بدلے، جس کو آپ دیکھ کر خوش ہو جائیں گے. اب یہ اتر گئی. اب اس کے بعد ابھی بھی قریش باز نہ ہیں، ابھی بھی انہوں نے اپنی جو حربیں ہیں ان کو ختم نہیں کیا، یعنی اب وہ مزید سوچ رہے تھے کہ اب اور کس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹارچر کریں تو وہ اس کام سے رک جائیں. اب انہوں نے کیا کیا، اب وہ موقع ڈھونڈتے رہے کہ اب کس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھوٹا ثابت کریں، ان کو چیلنج کریں، کس طرح سے مسلمانوں کو روکیں کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں. اب انہوں نے کیا کیا، انہوں نے چیلنج کیا کہ اب انہوں نے کیا کہا کہ اب ہم آپ پر تب تک ایمان نہیں لائیں گے جب تک آپ کچھ معجزات نہیں لائیں گے، جب تک ہم آپ کے معجزات کو اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لیں. چنانچہ انہوں نے پھر کیا کیا، کچھ ڈیمانڈس کی کہ آپ ہمیں یہ دکھائیں، یہ معجزات دکھائیں، جب تک ہم اپنی آنکھوں سے یہ چیزیں نہیں دیکھیں گے ہم آپ پر ایمان نہیں لانے والے. تو اب انہوں نے کئی معجزات رکھے، کئی چیزیں رکھی کہ ڈیمانڈ کی کہ آپ ہمیں یہ دکھائیں تو ہم آپ پر ایمان لیں گے. ان میں سے کچھ ہیں تو ایک ہے کہ عرب جو تھا وہ صحرائی علاقہ ہے، تو اب انہوں نے کہا کہ ادھر ایک صحرا تھا، انہوں نے کہا کہ آپ اس صحرا کو انگوروں اور کھجوروں کے باغات میں بدل دیں تو ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے. یعنی آپ اس کو ہمارے سامنے انگوروں کے باغات میں اور کھجوروں کے باغات میں بدل دیں تو ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے. پھر انہوں نے کہا کہ آپ آسمان کو پھاڑ دیں، کیونکہ آپ کا رب قرآن میں کہتا ہے قیامت کے روز ہم آسمان پھٹ جائے گا، اذا السماء فطرت، تو آپ ابھی آسمان کو ہمیں پھاڑ کر دکھا دیں، اور اگر آپ نے ایسا کر لیا تو ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے. پھر آپ کا رب، آپ کے فرشتے خود زمین پر اتر آئیں تاکہ ہم ان کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں، ہمیں یقین آ جائے کہ آپ سچے ہیں. اور اگر ایسا ہو گیا کہ آپ کا رب زمین پر اتر آیا، کیونکہ وہ کیوں چھپا ہے وہ سامنے آئے، پھر اس کے فرشتے وہ زمین پر آئیں، ہم ان کو دیکھ لیں، پھر ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے، پھر ہمیں یقین ہو جائے گا کہ آپ سچے نبی ہیں. پھر انہوں نے کیا کہا، پھر اب اگلا چیلنج کیا کیا انہوں نے، آپ ایسا کریں کہ اپنے گھر کو سونے کا بنا دیں، یعنی آپ کا گھر سونے کا بن جائے. تو پھر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے سامنے جنت میں جائیں، آسمان میں چڑھیں اور جنتوں میں جائیں، تو ہم جب یہ دیکھیں گے پھر ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے.
پھر انہوں نے ایک اور کیا رکھا، ڈیمانڈ کیا کی کہ اب ہم آپ پر تب تک ایمان نہیں لائیں گے جب تک ہم اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لیں آپ پر وہی اترتے ہوئے، ہم لوگ اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لیں کہ آپ پر وہی اتر رہی ہے، فرشتہ لا رہا ہے وہی، جب تک یہ چیز ہم اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھیں گے ہم آپ پر ایمان نہیں لائیں گے۔ اب یہ سارے معجزات انہوں نے رکھے، اس پر اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہا کہ آپ ان سے کہیں میں تو صرف ایک بشر ہوں، یہ ساری چیزیں تو اللہ کے اختیار میں ہیں اور اللہ اگر چاہے گا تو یہ ہوگا، میں تو بشر ہوں، میرے تو ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے۔ تو اب اس پہ سوال اٹھتا ہے اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ سارے معجزات کیوں نہیں دیے؟ حالانکہ اللہ تعالیٰ کے لیے کیا مشکل تھا، اللہ تعالیٰ نے تو کن کہنا تھا اور وہ ہو جاتا، کیونکہ یہ لوگ کہہ رہے تھے کہ اگر یہ معجزات آپ لے آئیں گے تو ہم تو آپ پر ایمان لے آئیں گے پھر۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ معجزات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں نہیں دیے جو یہ ڈیمانڈ کر رہے تھے؟ تو اس کے جواب میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ معجزات دیے، جن میں سب سے بڑا معجزہ ہے شق قمر کا۔ اس وقت بھی انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چیلنج کیا کہ اگر آپ واقعی میں نبی ہیں تو آپ ایسا کریں کہ چاند کو 2 ٹکڑے کر کے دکھائیے، تو پھر اگر آپ ایسا کر کے دکھائیں گے کہ چاند 2 ٹکڑے ہو رہا ہے ہمارے سامنے، تو پھر ہم آپ صلی اللہ علیہ آپ پر ایمان لے آئیں گے۔ پھر اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی اور پھر اس پر شق قمر والا واقعہ ہوا۔ لیکن تب بھی جب یہ واقعہ ہوا، شق قمر والا معجزہ ہوا، انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، اس وقت بھی وہ ایمان نہ لایا اور اس وقت وہ کہنے لگے کہ یہ تو جادوگر ہے، اس نے جادو کیا ہے ہم پر اور یہ تو ہماری آنکھوں کا دھوکہ ہو گیا ہے، لہٰذا ہم آپ پر ایمان نہیں لائیں گے۔ یعنی وہ صرف اپنی ایک انا کی وجہ سے وہ ایمان نہیں لا رہے تھے کہ انہوں نے کہا کہ اگر آپ یہ معجزات لائیں گے تو ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے، لیکن جب ان کی ڈیمانڈ فلفل ہوئی تو اس پر پھر وہ ایمان نہیں لایا، انہوں نے کہا کہ یہ تو جادوگر ہے، اس نے تو جادو کیا ہم پر۔ پھر اس کے بعد ایک اور وجہ کہ اللہ تعالیٰ نے یہ معجزات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں نہیں دیے کہ جو وہ چیلنج کر رہے تھے، تو ہو سکتا ہے کہ اگر وہ معجزات آپ سے ہم لے آتے تو یہ ایمان لے آتے، تو کیوں نہیں وہ معجزات دیے؟ تو اس پر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ قرآن سب سے بڑا معجزہ ہے، اور اللہ تعالیٰ قرآن میں بھی بار بار کہتے ہیں کہ یہ سب سے بڑا معجزہ ہے، آپ کا سب سے بڑا معجزہ ہی قرآن ہے۔ تو اس پر ایک انسیڈنٹ ہے کہ ولید بن مغیرہ، اسی سے لنک کر رہی ہوں میں کہ ولید بن مغیرہ یہ قریش کا بڑا آدمی تھا، تو اس نے کہا جب قرآن آپ سب قرآن کی تلاوت کرتے ہوتے تھے سب کے سامنے کعبہ میں جا کر، تو لوگ اونچا اونچا چیخنا شروع کر دیتے تھے، ہونٹنگ کرنا شروع کر دیتے تھے۔ تو ولید بن مغیرہ اس نے سوچا کہ آج سنتا ہوں یہ کہتے کیا ہیں، تو جب اسے سنا تو اس کو واقعی میں لگا کہ واقعی میں سچا کلام ہے اور یہ کوئی شاعری نہیں ہے، کیونکہ لوگ کہتے تھے کہ یہ شاعری ہے، اور یہ سب سے بڑا شاعر تھا، کیونکہ قریش میں شاعری بہت عام تھی، اور جب مقابلے ہوتے تھے شعر و شاعری کے تو قریش کی طرف سے جو ریپرزنٹیٹیو ہوتا تھا یہ ہوتا تھا، اور یہ ہمیشہ فائنل میں جاتا تھا اور ہمیشہ یہ جیتتا ہوتا تھا، یہ سب سے بڑا شاعر تھا۔ اب جب اس نے سنا تو اس کو پتہ چل گیا کہ واقعی میں یہ کوئی شاعری نہیں ہے، یہ کوئی خاص چیز ہے۔ اس وقت اس نے آہستہ سے بولا کہ واقعی میں کوئی شاعری نہیں ہے، اور یہ کلام ایسا نہیں ہے جو کسی شخص، کسی آدمی نے اتارا ہو یا کسی آدمی نے خود لکھا ہو یا یہ کسی جن کی طرف سے اترا ہو، بلکہ یہ واقعی ہی میں کسی بڑی ذات کی طرف سے یہ کلام ہے، یہ کسی عام انسان کا کلام نہیں ہے۔ تو جب لوگوں نے یہ سنا، اب یہ پورے مکہ میں یہ بات پھیل گئی، اور ایک آدمی آیا، اس نے ابو جہل کو بتایا کہ ولید بن مغیرہ تو یہ کہہ رہا ہے۔ پھر اس پر ابو جہل نے کہا کہ تم یہ مجھ پر چھوڑ دو، میں اس سے نمٹ لوں گا۔ تو اس پر کیا ہوا کہ ابو جہل ولید بن مغیرہ کے پاس گیا اور اس نے کہا کہ میں کیا سن رہا ہوں، تم نے کیا کہا ہے، تو اب تم اپنے الفاظ واپس لو اور تم اس کے بارے میں کوئی ایسی بات کہو کہ جس سے لوگ بدظن ہو جائیں اس سے۔ اب ولید بن مغیرہ نے کہا کہ میں کیا کہوں اس کے بارے میں، تو اس نے کہا تو تم ہی مجھے بتاؤ کہ میں کیا کہوں۔ اس پر ابو جہل نے کہا کہ تم ایسا کرو، تم کہنا کہ وہ جادوگر ہے۔ تو ولید بن مغیرہ کہتا ہے کہ نہیں، وہ جادوگر نہیں ہے، کیونکہ ہم نے جادوگروں کو دیکھا ہے، اس میں کوئی ایسی صفت نہیں ہے جو جادوگروں میں ہو۔ پھر اس نے کہا اچھا تم ایسا کرو، کہو کہ وہ کاہن ہے۔ تو اس نے کہا کہ نہیں، وہ کاہن بھی نہیں ہے، کیونکہ اس میں کوئی ایسی صفت نہیں ہے جو کاہنوں میں ہو۔ پھر اس نے کہا کہ ایسا کرو، ابو جہل نے کہا کہ تم ایسا کرو، تم کہو کہ وہ پاگل ہے۔ تو اس نے کہا کہ نہیں، وہ پاگل بھی نہیں ہے، کیونکہ ہم نے پاگل بھی دیکھے ہیں، لیکن اس میں کوئی ایسی صفت نہیں ہے جو پاگلوں میں ہو۔ پھر اس نے کہا کہ اچھا تم ایسا کرو، کہو کہ وہ نجومی ہے۔ اس نے کہا کہ نہیں، وہ نجومی بھی نہیں ہے، کیونکہ نجومیوں کو بھی میں نے دیکھا ہے، وہ کوئی نجومی نہیں ہے۔ پھر اس نے کہا ایسا کرو، تم کہو کہ وہ شاعر ہے۔ اس نے کہا کہ نہیں، قریش کا سب سے بڑا شاعر میں ہوں، اور میں جانتا ہوں کہ شاعری کیا ہوتی ہے۔
اور یہ جو کلام ہے یہ کوئی شاعری نہیں ہے، یہ کوئی عام کلام نہیں ہے، یہ کسی عام انسان نے نہیں لکھا یا کسی جن نے نہیں اتارا، بلکہ یہ واقعی میں کسی بڑی ذات نے اتارا ہے۔ تو ابو جہل نے کہا کہ اچھا اب تم خود ہی بتاؤ کہ تم نے کس طرح سے اپنی بات کو واپس لینا ہے اور لوگوں کو بدزان کرنا ہے۔ تو پھر اس نے سوچا، اس نے کہا کہ ٹھیک ہے میں کہوں گا لوگوں کو کہوں گا یہ کوئی خاص قسم کا جادو ہے جو یہ کر رہا تم لوگوں پر۔ تو اس طرح سے کہ قرآن کیونکہ آپ یہ نفرت کی وجہ سے، انا کی وجہ سے یہ صرف اسلام نہیں لائے تھے، لیکن وہ جان گئے تھے کہ یہ حق ہے، اسی لیے اس نے کہا تھا کہ یہ نہ کوئی یہ شاعر ہے، نہ نجومی ہے، نہ کاہن ہے، نہ پاگل ہے، بلکہ یہ واقعی میں کسی خاص ذات کی طرف سے یہ کلام اترا ہے۔ لیکن پھر بھی وہ ایمان نہیں لایا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ قرآن ہی آپ کا سب سے بڑا معجزہ ہے، اگر وہ ایمان لانے والے ہوتے وہ اس قرآن کو ہی دیکھ کر ایمان لے آتے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے اس چیلنج کو کیوں نہیں ایکسیپٹ کیا کہ کیونکہ یہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹارچر کرنے کے لیے اور کے لیے ٹارچر کرنے کے لیے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے تھے کہ یہ معجزات لائیں ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے، کیونکہ ان کو پتہ تھا اور دوسری طرف اپنی ضد اور انا کی وجہ سے کہ اگر یہ معجزات آپ لے آئیں گے تو ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے، تو یہ سارا کچھ اس وجہ سے کرتے تھے اپنی ضد کی وجہ سے، تاکہ ان کو ایمان نہ لانا پڑے اور لوگوں کو بھی یہ بدظن کر سکیں۔ اور پھر یہ معجزات اس وجہ سے بھی اللہ تعالیٰ نے ایکسیپٹ کیا کیونکہ یہ پروو ہو چکا تھا پہلے شق قمر والے واقعے میں، کہ انہوں نے کہا تھا کہ اگر یہ آپ چاند کے 2 ٹکڑے کر دیں گے تو پھر ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے۔ لیکن جب یہ معجزہ ہوا ان کے سامنے، انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، اس وقت انہوں نے کہنا شروع کر دیا کہ یہ تو جادوگر ہے، لہٰذا ہم اس پر ایمان نہیں لائیں گے۔ اب اللہ تعالیٰ نے پھر ان کے چیلنجز کا پھر جواب دیا، اگر ہم ان کے سامنے فرشتے بھی زمین پر اتارتے، قرآن کی آیت ہے، اگر ہم ان کے سامنے فرشتے بھی زمین پر اتارتے اور یہ ان کو اپنی آنکھوں سے دیکھتے اور مردوں کو ان کے سامنے زندہ کرتے اور وہ ان سے آ کر باتیں بھی کر لیتے، اس وقت بھی یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لاتے، کیونکہ یہ تو صرف ایک ٹھٹا کر رہے ہیں، مذاق کر رہے ہیں، لہٰذا یہ کبھی آپ پر ایمان نہیں لانے والے۔ تو یہ سارے چیلنجز تھے، یہ وجہ تھی جس کی وجہ سے ان کے چیلنجز کو ایکسیپٹ نہیں کیا گیا تھا، اور جو میریکلز یہ ڈیمانڈ کر رہے تھے وہ ان کو نہیں دکھائے گئے تھے۔ ابھی بھی ان چیزوں سے یہ باز نہیں آئے، پھر یہ انہوں نے ٹارچر کرنا شروع کر دیا۔ اب انہوں نے سوچنا شروع کر دیا کہ آپ لوگوں کو کیسے روکیں کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دور ہو رہیں اور آپ سے باز رہیں اور ان کے قریب بھی نہ جائیں، کیونکہ اگر وہ قریب بھی گئے تو یہ کلام ان پر اثر کر جائے گا اور وہ پھر ان پر ایمان لے آئیں گے۔ تو لہٰذا اب انہوں نے سوچنا شروع کر دیا کہ اب لوگوں کو کیسے دور کریں۔ تو اب ہوا یوں کہ حج کا وقت قریب آ گیا، اب لوگ جو حاجی تھے وہ اکٹھا ہونا شروع ہو گئے۔ تو اب انہوں نے سوچا کہ اب حاجی آئیں گے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملیں گے، کیونکہ انہوں نے سنا ہوا تو ہے کہ نبی آیا ہے۔ اب جب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملیں گے اور یہ کلام سنیں گے تو یہ تو دل پر اثر کرنے والا ہے، تو یہ تو ایمان لے آئیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ لہٰذا اب انہوں نے کیا سوچا، انہوں نے کہا کہ ولید بن مغیرہ جن کا سردار تھا، انہوں نے کہا کہ ہم اس کے پاس جاتے ہیں اور پھر اس سے مشورہ لیتے ہیں، کیونکہ یہ ان کا بڑا آدمی تھا ان میں اور اس کی بات یہ لوگ مانتے تھے۔ تو یہ ولید بن مغیرہ کے پاس گئے اور پھر انہوں نے کہا، تو اس پر ولید بن مغیرہ کے پاس گئے، ولید بن مغیرہ نے ان سے کہا کہ دیکھو حج کا وقت آ گیا ہے، اب ہر طرف سے لوگ تمہارے پاس آئیں گے اور وہ ان صاحب یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ سن ہی چکے ہیں، لہٰذا کوئی ایک رائے طے کر لو اور مختلف باتیں نہ کہنا، ورنہ ایک دوسرے کو جھٹلا بیٹھو گے۔ یعنی اب یہ چلاک تھا صحیح اور سمجھتا تھا باتوں کو۔ اب اس نے کیا کہا کہ اب تم سارے ایک رائے بنا لو کہ ہم کس طرح سے لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بدظن کرنا ہے۔ تو اب تم لوگ ایک رائے قائم کر لو، کیونکہ اگر تم سب نے مختلف رائے دی، کوئی کہے شاعر، کوئی کہے کاہن، تو لوگ دور ہو جائیں گے اور لوگ سمجھ جائیں گے کہ واقعی میں تم لوگ جھوٹ بول رہے ہو اور وہ سچے ہیں۔ تو تم لوگ ایک رائے قائم کر لو، جو سب نے ایک ہی بات سب کو کہنی ہے، حاجیوں کو کہنی ہے، تاکہ ان کو روک سکیں۔ تو اب لوگوں نے کہا کہ آپ ہی کہیں اور ہمارے لیے کوئی رائے طے کریں، کیونکہ یہ سردار تھا، تو لوگوں نے کہا کہ آپ ہی ہمارے لیے کوئی رائے قائم کر دیں اور تاکہ ہم وہی رائے پر عمل کریں اور وہی اسی رائے سے لوگوں کو روکیں۔ تو اس پر ولید بن مغیرہ نے کہا کہ نہیں، بلکہ تم لوگ کہو اور میں سنوں گا، یعنی تم لوگ کوئی رائے دو اور میں سنوں گا اور پھر ہم ایک فائنل رائے قائم کریں گے۔ تو اس پر لوگوں نے کہا اچھا تو پھر ہم کہیں گے کہ وہ کاہن ہے۔ تو اس پر اس نے کہا نہیں، وہ کاہن نہیں ہے، ہم نے کاہنوں کو دیکھا ہے، اس میں نہ تو ان کسی کوئی گنگناہٹ ہے نہ تک بندی، یعنی اس میں کاہنوں والی کوئی صفت نہیں ہے، لہٰذا کاہن صحیح نہیں ہے، کیونکہ اگر لوگوں نے دیکھ لیا تو وہ کہیں گے کہ یہ تم لوگ جھوٹ بول رہے ہو، لہٰذا اس میں کاہنوں والی کوئی صفت نہیں ہے، لہٰذا یہ ٹھیک نہیں ہے، کوئی اور رائے بتاؤ۔
تو پھر لوگوں نے کہا کہ تب ہم کہیں گے کہ وہ پاگل ہے۔ اس پر ولید بن مغیرہ نے کہا نہیں، وہ پاگل بھی نہیں ہے، ہم پاگل پن کو بھی جانتے اور پہچانتے ہیں، اس میں نہ پاگلوں کی سی گھٹن ہے، نہ الٹی سیدھی حرکتیں، نہ بہکی بہکی باتیں، لہٰذا یہ رائے بھی صحیح نہیں ہے، کیونکہ اگر لوگوں نے اس کو دیکھ لیا تو وہ سمجھ جائیں گے کہ تم لوگ جھوٹ بول رہے ہو، لہٰذا کوئی اور رائے قائم کرو۔ تو لوگوں نے کہا اچھا پھر ہم کہیں گے کہ وہ شاعر ہے۔ اس پر اس نے کہا نہیں، وہ شاعر بھی نہیں ہے، کیونکہ میں سب سے بڑا شاعر ہوں اور میں جانتا ہوں کہ شاعری کیسی ہوتی ہے، اور میں شعر و شاعری کی تمام قسمیں مجھے معلوم ہیں، لہٰذا وہ شاعر بھی نہیں ہے۔ اب انہوں نے کہا کہ اچھا تو پھر ہم کہیں گے، لوگوں نے کہا کہ اچھا پھر ہم کہیں گے وہ جادوگر ہے۔ اس پر اس نے کہا وہ جادوگر بھی نہیں ہے، کیونکہ ہم نے جادو اور جادوگر سب دیکھے ہیں، اس میں نہ ان کی سی جھاڑ پھونک ہے نہ گرا بندی، لہٰذا کوئی اور رائے قائم کرو۔ اب لوگوں نے تو ساری رائے دے دی، اب انہوں نے کہا اب تب آپ ہی کہیں، بتائیں کہ ہم کیا کہیں۔ اس پر ولید بن مغیرہ نے کہا کہ واللہ، اللہ کی قسم، اس کی بات میں مٹھاس اور رونق اور تازگی ہے، اس کی جڑ پائیدار اور اس کی شاخ پھلدار ہے، تم جو بھی کہو واضح ہو جائے گا کہ باطل ہے، یعنی تم اگر کہو جادوگر ہے، کاہن ہے، نجومی ہے، پاگل ہے، لوگوں کو سامنے واضح ہو جائے گا کہ تم لوگ جھوٹ بول رہے ہو، لہٰذا مناسب یہ ہے کہ وہ کہ ہم کہیں کہ وہ جادوگر ہے اور اس کی بات میں جادو ہے، یعنی یہ کوئی خاص قسم کا جادو ہے، اور وہ اس کے ذریعے سے باپ بیٹے میں، بھائی بھائی میں، میاں بیوی میں اور آدمی اور اس کے خاندان میں تفرقہ ڈال دیتا ہے۔ یعنی اب ہم لوگوں کے پاس جائیں گے اور لوگوں کو کہیں گے کہ یہ جادوگر ہے اور یہ اپنے جادو سے باپ بیٹے کے درمیان، بھائی بھائی کے درمیان، میاں بیوی کے درمیان اور آدمی اور اس کے خاندان کے درمیان فرقہ ڈال رہا ہے، لہٰذا اس کے پاس نہ جاؤ۔ اب انہوں نے یہ فائنل رائے قائم کی کہ اس کے پاس نہ جاؤ، کیونکہ وہ فرقہ ڈال رہا ہے، اس کی بات میں جادو ہے۔ اب یہ بات طے ہوئی اور لوگ اب اپنے گھروں پر چلے گئے۔ اب جب حج کے لیے لوگ اب انہوں نے کیا کیا کہ اب جب لوگ آ رہے تھے حج کے لیے، حج مکہ میں آ رہے تھے، اب انہوں نے راستوں میں بیٹھنا شروع کر دیا اور انہوں نے کہنا شروع کر دیا کہ آپ اسے قریب مت جانا، کیونکہ وہ تو پھڑکا ڈال رہا ہے اور وہ جادو کر رہا ہے لوگوں پر، اس کی بات میں جادو ہے، اس طرح سے وہ لوگوں کو ڈراتے۔ اور پھر لوگ جو تھے اب وہ آپ وسلم کو جان گئے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہم نے نہیں جانا، کیونکہ انہوں نے بہت زیادہ نیگیٹو چیزیں سنی تھیں قریش سے، تو اب انہوں نے کہا کہ اب ہم ان کے پاس نہیں جائیں گے، لہٰذا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے ہی نہیں۔ اب اس کے بعد کیا ہوا، جب حج کے دن آ گئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ حاجیوں کے مجموعوں میں اور ڈیروں میں جا جا کر انہیں تبلیغ دیتے اور اسلام کی طرف بلاتے کہ تم لوگ لا الہ الا اللہ کہو تو کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو یہ کہتے اور پیچھے سے ابو لہب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لگا رہتا اور لوگوں کو کہتا کہ یہ تمہیں جھٹلا رہا ہے، تفرقہ ڈال رہا ہے، لہٰذا اس کے قریب مت جاؤ اور اس کی بات مت مانو۔ اب اس طرح سے لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بات نہ مانی، اور اس طرح سے عرب میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چرچا ہو گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات انہوں نے نہیں مانی، کیونکہ یہ جو کہہ رہے ہیں وہ باطل ہے۔ اب قریش نے جب حج کے بعد سارا ہو گیا، اب قریش بہت مطمئن تھے کہ ہم نے تو اپنا کام کر دیا ہے اور لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بدظن کر دیا ہے، اور اب لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر کوئی توجہ نہیں دیں گے۔ اور پھر ان کے ذہن میں یہ بھی آ گیا کہ اب ہم جب آپس میں مل کر باہم مشورے سے کر رہے ہیں، تدبیریں سوچ رہے ہیں، تو وہ کامیاب ہو رہی ہیں۔ اب انہوں نے پھر سے مجموعوں میں اکٹھے ہو گئے، یعنی اپنے رشتہ دار تھے وہ سب اکٹھے ہو گئے، اور پھر سے اب انہوں نے سوچنا شروع کر دیا۔ ابھی تو لوگوں کو بدظن کر رہے تھے، اب انہوں نے کہا کہ اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ ہیں، جو مسلمان اسلام لے آئے ہیں، اب ہم نے ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دور کرنا ہے۔ اب انہوں نے کیا کیا، اب ان کا نیکسٹ جو مین ایم تھا، جو ان کا مقصد تھا، اب ان کا وہ تھا کہ اب انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے جو حوصلے ہیں ان کو پست کرنا ہے، یعنی ان کو ٹارچر کریں گے، ان کا مذاق اڑائیں گے، ٹھٹا کریں گے اور طنز کریں گے، تو اس طرح سے لوگ ان سے دور ہو جائیں گے۔ تو اب انہوں نے مینٹل ٹارچر کے ساتھ ساتھ آہستہ آہستہ فزیکل ٹارچر کرنا شروع کر دیا۔ اب انشاءاللہ اس کے بارے میں پھر ہم کل پڑھیں گے کہ فزیکل ٹارچر کس طرح انہوں نے کیا، کیونکہ اب میٹنگ اینڈ ہو رہی ہے تو وہ پھر کور نہیں ہم سے ہو پائے گا، تو اب انشاءاللہ ہم کل کریں گے کہ اب انہوں نے کس طرح سے اب فزیکل ٹارچر کی طرف وہ بڑھیں گے، کیونکہ اب مسلمانوں کو انہوں نے دور کرنا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و اتوب الیک، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ جزاک اللہ خیر۔